دوستو یہ بات ہے 1905 کے، جب مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جب ایک ڈرامہ بنانے کا پلان کیا گیا فرانسیسیوں کے دوارا، تو جب یہ سلطان عبدالحمید نے یہ سنا کہ فرانس کے ایک تھیٹر میں حضور کی شان میں گستاخیہ کا ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔ دوستو ہم بتاتے چلے، وہی سلطان عبدالحمید جو خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان رہا، وہی خلافت عثمانیہ جسے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو دوستو جب سلطان عبدالحمید نے یہ سنا کہ فرانس کے ایک تھیٹر میں حضور کی شان میں گستاخیہ کا ڈرامہ پیش کیا جائے گا، خلیفہ نے حکومتی عہدیدار سے فرانس کے اخبار کا پیج لے کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ آپ کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آپ وہاں موجود حکومت کے عہدیدار کو مخاطب کر کے اخبار میں اشتہار میں متعلق بتا رہے تھے کہ فرانس کے اس اخبار میں اشتہار چھپا ہے کہ ایک شخص نے ڈرامہ لکھا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا ہے۔ یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ ہے۔ وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کریں گے۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی شان میں گستاخی کریں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں۔ میں تلوار اٹھا لوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ میں انہیں برباد کر دوں گا، یہ برباد ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ یہ آگ اور تباہی ہر ذلیل انسان دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ ہم جنگ کریں گے، ان کی طرح بغیرت نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ خلیفہ نہایت جلال میں بآواز بلند گستاخ رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی بیچ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کی احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں خلیفہ دربار میں روایتی لباس فخرانہ جو شاید فرانسیسی سفیر پر ڈیب ہیبت ڈالنے کے لیے جیبتن کیا تھا، نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے، اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اسے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا، جبکہ جسم پر کپ کپی طاری تھی، اور ٹانگیں سلطان کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا، سفیر صاحب، ہم مسلمان ہیں، اپنے رسول اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے پر اپنے جان کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے، میں بادشاہ ہوں، ملاکان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز کا، قفقاز کا، ایجنسی کا اور دارالحکومت کا، میں خلیفۃ الاسلام عبدالحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا، وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر نہایت شفقانہ لہجے میں اس سے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبدالحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کو دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔
فرانسیسی سفیر نے اس اخبار کو اٹھایا، فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانہ پہنچے اور ایک نہایت تیز رفتار پیغام اپنی حکومت کو بھیج دیا۔ کہا اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کے فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈراموں کو روک دو۔ عثمانی لشکر حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، ان کے لحظہ بندرگاہ پر حکم کے انتظار میں ہیں اور پیدل فوج اور توپ خانے چھاونیوں سے نکل چکا ہے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خاص کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا اور اسے فوری طور پر پوری خلافت میں ایک سیکولر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سیکولر خلیفہ نے خود اپنی زبان لکھوایا، جو کچھ ایسا تھا: فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے آگے بڑھ چکی ہے، ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفۃ الارض جلالۃ الملک عبدالحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ مشیر خصوصی خلیفہ عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اسی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کی دربار میں طلبی اور جنگ حکمنامہ کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکام نے ہی اسلام دشمنوں پر خوف طاری کر دیا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے، جہاں وہ حکومت کے کام کاج سے متعلق اور فیصلے لیا کرتے تھے۔ اچانک ایک حکومت کا عہدیدار ہنستا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہوا اور بولا، جناب ایک خوشخبری ہے۔ خلیفہ: وہ کیا ہے؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ خلیفہ عبدالحمید حکومت کے عہدیدار کی بات کرنے کے دوران ہی نمکناک ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرط جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا۔ حکومتی عہدیدار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغام آ رہے ہیں۔ انگلستان لیورپول کے ایک اسلامی تنظیم نے اس ڈرامے کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت و عافیت کی دعا کر رہے ہیں۔ مصر و الجزائر میں یہ لوگ خوشی مارے سڑکوں پر نکل آئے۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش ہوا اور باادب ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید کی گردن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھا کی اور گردن اٹھائی، اس حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے، اے پاشا، مجھے عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اسی دن کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے باندھ لیا اور محل کے دور پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت اور جلالت سے یورپ اور کفار میں مرکز ہل جایا کرتے تھے۔ کیسا لگا یہ جانکاری؟ آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔